ایک بار نبی اکرم کی خدمت میں ایک دیہاتی آیا اور کہنے لگا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو اسے پیڑ کو اپنے پاس بلا کر دکھائیں۔ آپ نے اسے دیہاتی سے فرمایا کہ اگر میں یہ کر دوں تو کیا تم انعام لے آؤ گے؟ اس نے وعدہ کر لیا۔ تو آپ نے اس عرابی سے کہا کہ جاؤ اور جا کر اسے پیڑ سے کہو کہ تمہیں رسول اللہ بلاتے ہیں۔ یہ سن کر وہ عرابی اسے پیڑ کے پاس گیا اور اسے جا کر کہا کہ تمہیں رسول اللہ بلاتے ہیں۔ یہ سن کر وہ پیڑ دائیں بائیں آگے پیچھے گھوما اور اپنے جڑ سے ہٹ گیا اور چل کر رسول اللہ کے پاس آیا اور آ کر کہا یا رسول اللہ السلام علیکہ۔ یہ دیکھ کر وہ دیہاتی دنگ رہ گیا۔ پھر اس نے نبی اکرم سے کہا کہ اب اسے واپس کر کے دکھائیے۔ آپ نے اسے پیڑ سے کہا کہ اپنی جگہ پر واپس جاؤ۔ وہ پیڑ گھوما اور چلتے ہوئے اپنے صحیح جگہ پر پہنچ گیا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ دیہاتی ایمان لے آیا اور کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ تھا ایک چھوٹا سا نبی اکرم کا معجزہ۔ ایک اور واقعہ سنیں، یہ ذکر ہے مقام صحابہ کا۔ نبی اکرم نے حضرت علی کو کسی کام سے بھیجا، اس کے بعد ظہر کی نماز ادا کی، پھر عصر کا وقت ہو گیا، اپنے عصر کی نماز ادا کی۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر بیٹھے۔ نبی اکرم ان کے آغوش میں سر رکھ کر لیٹ گئے۔ پھر آپ کو نیند آ گئی۔ حضرت علی نے عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی مگر اٹھ نہیں پا رہے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نیند میں خلل ہو۔ اسی طرح عصر کا وقت گزر گیا، سورج ڈوب گیا۔ رسول اللہ کی آنکھ کھلی، دیکھا شیر خدا کے چہرے پر اداسی ہے۔ اپنے وجہ پوچھی حضرت علی نے، بتایا کہ میں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی اور سورج ڈوب چکا ہے۔ نبی اکرم نے فرمایا بس اتنی سی بات ہے۔ آپ نے دعا پڑھی اور انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ دیکھنے والوں نے ایسا منظر کبھی نہ دیکھا تھا۔ لوگوں نے دیکھا ڈوبا ہوا سورج واپس آ رہا تھا اور ٹھیک اسی جگہ جا کر ٹھہر گیا جو عصر کا وقت تھا۔ حضرت علی نے عصر کی نماز ادا کی، پھر سورج واپس جا کر ڈوب گیا۔ اللہ پاک نے نبی اکرم کو کیا کیا معجزات عطا فرمایا۔ ابھی مصفلی ہے۔